اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 10 کا، اور اس سورہ شعراء کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ سورہ شعراء اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے، وقتاً فوقتاً تمام نبیوں کی قوموں کی بات ہو رہی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ ان کو مشقت میں ڈالا، ان کو تکلیفیں دیں، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً سب کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 105 سے رکوع نمبر 10 کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کذبت کذبت قوم نوح المرسلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جس طرح باقی قوموں نے کیا، قوم نوح نے بھی وہی اپنا عمل وہی جاری رکھا جس طرح سے باقی لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح نے بھی پہلی بات جب ان کو نبی کے معلوم ہوتی ان لوگوں کو، تو پہلی بات وہ یہی کہتے کہ نبی جو بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یہاں پر اخوهم ان کے بھائی سے اس لیے ہر نبی کو کہا گیا کیونکہ نبی جس قوم میں بھیجا گیا، قوم کی نسبت ہونے کی وجہ سے ان کو ان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس سے ان کا کوئی نسب نہیں تھا کہ وہ ان کے بھائی حقیقتاً ان کے حقیقی بھائی، یعنی کہ آئینی بھائی۔ آئینی بھائی کون سا ہوتا ہے؟ آئین یہ نون چھٹی نہیں، آئینی بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ جی، تین قسم کے سگے بھائی بہن سگے بھائی۔ بہن بھائی۔ سگے بہن بھائی کس لحاظ سے سگے بہن بھائی؟ جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوں، ان کو آئینی بھائی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد ان کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آئینی بھائی تھے، بلکہ یہ ایک قوم میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخوہم ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا کہ تم ایک نبی کو جھٹلا رہے ہو؟ تمہیں سب کچھ معلوم ہے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب بھیجا۔ انہوں نے سب سے اس کے بعد پہلی تصدیق کی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہ انی لکم رسول امین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین یعنی کہ امانت دار رسول ہوں۔ امانت دار کیوں کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ پوری کی پوری امانت اور دیانت کے ساتھ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر رہا۔ جس طرح میرے رسول نے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں ویسے کہ ویسے ہی تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور میں جو پیغام اللہ کا لے کر آیا ہوں وہ اطیعونی، اس کی تم اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، کیونکہ میں جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں وہ اللہ کا ہی بھیجا ہوا پیغام ہے، اور وہ میں پورا امانت کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ اور پھر مزید انہوں نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں اس کے معاملے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا تم سے، میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، میں اپنے اجر کا، میں اپنی اجرت کا، صرف اور صرف اپنی اجرت کا، اپنی اجرت کے لیے آم، آم، امید رکھتا ہوں اپنے رب سے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میں اپنے اجر کے لیے اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھتا ہوں، اور اپنے رب سے ہی امید رکھتا ہوں کہ وہی مجھے اس کا اجر عطا کرے گا۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، پس تم ڈرو اس بات سے اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے پھر فوراً آگے سے ان لوگوں نے کیا کہا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے کہا قالوا انؤمن، کیا ہم تم پر ایمان لائیں، لکا تیرے اوپر، واتبعک الارذلون، کی جس کی بات جس کی تجھ پر ایمان لانے والے تو صرف اور صرف رذیل لوگ ہیں، جو کہ بہت ہی کم تر، بہت ہی کمزور، اور بہت ہی زیادہ اسٹیٹس میں بھی ہم سے کم ہیں۔ تو ہم پھر ہم تیری بات کس طرح سے مانیں اور تیری اطاعت کس طرح لے کر آئیں، تیری بات پہ یقین کیسے کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا قال وما علمی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا گیا قال، آپ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وما علمی، کہ وما علمی نہیں مجھے خبر اس کی، بما كانوا يعملون، وہ جو پہلے کیا کرتے رہے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر واضح فرمایا کہ یعنی مجھے اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا کہ میں لوگوں کے حسب نسب، امارت، ان کی غربت اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو عمل، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں ان کے پیشوں کی، ان کے مال کی، ان کے اسباب کی، اس کے بارے میں تفتیش کروں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا کہ بغیر کسی حسب نسب کے ان سب کو میرا دین پہنچا دو۔ پھر مزید انہوں نے فرمایا کہ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، مزید انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے،
اگر تمہیں شعور ہو تو یہ اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان سب کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، میرے ذمے ان کے کسی عمل کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، پھر انہوں نے مزید یہ بھی فرمایا کہ میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، یعنی جو ایمان لے کر آیا ہے، جو ایمان رکھ لینے کی خواہش رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے، میں اس کو اپنے آپ سے دور کر کے، اس کو دھکے دے کر خود سے دور نہیں کر سکتا۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی کہ اگر یہ رذیل لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات کو سن لیتے، لیکن چونکہ یہ حقیر اور رذیل لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، ہمارا سٹیٹس یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات کو سنیں۔ مزید ارشاد ہوا ان انا الا نذیر مبین، کہ انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ میں تو صرف اور صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اس سے بڑھ کر میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے؟ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے فوراً ہی جواب دیا، مطلب فوراً ہی جواب دینے پر وہ قائل ہو جاتے، کہتے کہ انہوں نے کہا کہ اے نو، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً مرجومین، ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ رجم کر دینا، را جیم اور میم، رجم کر دیں گے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے پتھر مار مار کر۔ اور ایسا ہی وہ لوگ کرتے رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑے بڑے پتھر مار مار کر بار بار زخمی کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کر کر کے بھی یہ عرصہ انہوں نے اسی تکلیف میں گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں تک ان کو آزمائش میں ہی رکھا کہ شاید وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اتنے سالوں تک وہ تبلیغ کرتے رہے۔ ہم ایک دن بلا کر کسی کو دین کی طرف تھک جاتے ہیں۔ سوچیے کہ ان کی وہ وقت کتنا مشکل اور مشقت والا ہوا ہوگا۔ خالا قال آپ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی ان قومی کذبون، انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، پھر انہوں نے اپنے رب سے جب اتنے سال صبر کر کے آخر پھر انہوں نے اپنے رب سے کہا، اپنے رب سے دعا کی۔ انہوں نے کیا دعا کی کہ اے میرے رب، تو مجھ میں اور ان کے درمیان میں کوئی فیصلہ کر دے، بینی و بینہم، ففتح فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان، فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور میرے ساتھ جتنے بھی با ایمان لوگ ہیں ان سب کو نجنی، نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے ومن معہ، ان سب کو فی الفلک المشحون، پوری بھری ہوئی کشتی میں ان کو سب کو سوار کر کے سب کو نجات دے دی۔ اس سے بھری ہوئی کشتی سے کیا مراد ہے کہ اکیلے ان کو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی میں جتنے بھی لوگ وہاں پر سوار تھے سب کو اللہ نے اکٹھے ہی نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اب یہ ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات، کیونکہ اس کے اندر، اس بات کے اندر، اس واقعے کے اندر ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ ڈرتے نہیں، خشیت اختیار نہیں کرتے۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، اب اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، سب کچھ اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ بے شک تیرا رب وہی زبردست اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی معافی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، لیکن وہ اپنے اوپر عذاب دیکھنے کے باوجود بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ رحمت کی بارش ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اگلی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ قوم عاد کا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ قوم عاد نے بھی ایسا ہی کیا کہ نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا۔ اب ان کے بھائی، یہاں پر پھر بات ہو رہی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی۔ حضرت ہود علیہ السلام، پھر سے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے بھائی نہیں بلکہ ایک قوم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کا ان کو یہاں پر بات کی۔ اخوہم ہود، کہ جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، تم کیسے مجھے جھٹلا سکتے ہو؟ انی لکم رسول امین، کہ میں تو تمہارے پاس صرف ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، بس مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे किसी अज्र का सवाल नहीं करता, किसी उजरत का सवाल नहीं करता, किसी माल का सवाल नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अला अला रब्बिल आलमीन, बल्कि मेरा अज्र, मेरी उजरत तो मेरे रब की तरफ है, जो रोज़ क़यामत मुझे अता कर देगा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आतब नून बिकुल्ली रीइन आयतन तब ताबसून। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात हो रही है कि रीइन कहते हैं टेला, बुलंद जगह, पहाड़, ठीक है, पहाड़ या घाटी, ये इन गुज़रगाहों पर कोई इमारत तामीर करते हैं और उसके ऊपर एक ऐसी नहीं कोई निशानी लगा दिया करते थे। इसका मकसद इनमें रहना नहीं होता था, बल्कि ये सिर्फ खेल कूद हुआ करता था, जिस खेल कूद के लिए एक निशानी बना लिया करते थे, और कितना कितना वक्त जाया करके, अपने वसाइल को जाया करके वो इस किस्म की इमारतें बनाया करते थे। बिल्कुल आज हमने देखा नहीं कि हमारे हमारे पास भी मुजस्मे और ऐसी ऐसी इमारतें बनाई होती हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ यादगार के तौर पर इमारतें बना लेते हैं, और हर हर जगह पर कुछ न किसी चीज की यादगार के तौर पर इमारतें बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर अतबनून बिकुल्ली रिइन आयतन ताबसून, कि जो तुम इमारतें बनाते हो यादगार के तौर पर, ये इमारतें सिवाय तुम्हारा वक्त ज़िया करने के और कुछ भी नहीं है। क्या तुम एक टेले पर बतौर खेल तमाशे की यादगार इमारतें बना रहे हो? वतत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, या फिर तुम्हें ये जो बना रहे हो ऊंचे ऊंचे जो बड़े बड़े महल बना रहे हो, तुम्हें ये लगता है कि तुम इसमें हमेशा हमेशा रहोगे? यकीन जानिए कि जो वो महल वो बनाया करते थे, वो महल हमारे महलों जैसे इतने आरास्ता और इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं थी जितनी लग्जरियस लाइफ हम जी रहे हैं। जिस किस्म की मजबूत इमारतें हम बना रहे हैं, जिस किस्म के खूबसूरत नक्शो निगार हम अपनी इमारतों पर बना रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे सवाल करते हैं कि उनसे उनके नबी ने भी सवाल किया कि क्या तुम इन ये जो ऊंचे ऊंचे महल बना रहे हो, इसलिए बना रहे हो कि तुम इस महलों में हमेशा हमेशा रहोगे? वैज़ा बतश्तुम बजब्बारीन, हम सारी जिंदगी घर बनाने की कोशिशों में सारी जिंदगी पैसे जोड़ते रहते हैं, आखिर जिंदगी के जिस हिस्से में हमें घर मिलता है, उसके बाद बामुश्किल कोई 5 या 10 साल अगर कोई जिंदा रह जाए उस घर में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सारी जिंदगी की जमा पूंजी हम एक घर बनाने के लिए करते हैं, और या तो फिर वो घर जब बन जाता है तो या तो फिर वो सेहत बाकी नहीं रहती, या फिर वो हमारी जिंदगी बाकी नहीं रहती। ये हम सब लोगों के लिए एक आजमाइश है कि हमने अपना माल जिस घर को बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, अल्लाह ताला ने हमें उसमें रहना, उसकी लग्जरीज को एंजॉय करने का वक्त ही ना दिया। हमारा असल मकसद अल्लाह ताला को राजी करना और अल्लाह ताला के दीन को फैलाना होना चाहिए। ये हमारी दुनिया की चीजें, दुनिया के मामलात और दुनिया की वो हमारी जरूरत है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आयत में कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि वाइजा बतश्तुम जब्बारीन, फरमाते हैं कि और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो, ऐसा कि तुम उसको माफ ही नहीं करोगे, इस तरह सख्ती से कुव्वत से कि तुम उसको मार ही डालोगे। जब किसी से गलती सरजद हो जाए, तुम इतनी सख्ती से पकड़ते हो कि तुम अपना सारे हिसाब किताब बराबर कर दोगे। फत्तकुल्लाह व अतीऊनी, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो जो मैं तुम्हारे पास अल्लाह ताला की बातें लेकर आया हूँ। वत्तकू, और डरो अल्लज़ी, उस ज़ात से जो अमद्दकुम बिमा तालमून, उन्होंने क्या फरमाया कि उस ज़ात से डरो जिसने इन चीज़ों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम जानते हो, जो तुम्हारे हाथों में मौजूद है कि अल्लाह ने तुम्हारी किस किस तरह मदद की। अमद्दकुम बिअनआम व बनीन, अल्लाह, क्योंकि हजरत अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को बहुत ज्यादा माल मवेशी और बेटे बहुत ज्यादा अता किए थे। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उनके जहाँ पर वो रहते थे, वो बहुत हरी भरी जगह थी, और हरी भरी होने के साथ साथ वहां पर चश्मे भी थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें माल मवेशी और बेटों से अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की, और अल्लाह ताला ने तुम्हें कुव्वत दी बेटों से, और तुम्हारे पेटों को भरा तुम्हारे मवेशियों से, और अल्लाह ताला ने तुम्हें बागात दिए जहां से तुम फल फ्रूट खाते हो, चश्मे भी दिए कि जो उन बागात को खुद ही सैराब करते हैं।
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اتنی نعمتیں دے دی اور تم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہوئے کیونکہ اللہ کی عبادت نہیں کی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے، دنیا کے کھیل تماشے میں مگن ہو گئے، تو مجھے تو اب ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب سے جس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے عذاب میں گھیر لے گا۔ فوراً ہی اب انہوں نے اتنی باتیں سن لی تو انہوں نے جواب تو دینا تھا، انہوں نے فوراً کہا قالو، انہوں نے کہا سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اوعظت ام لم تکم من الواعظین، تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم تمہاری بات کو سننے والے نہیں، ہم تمہاری باتوں سے قائل ہونے والے نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہمیں نصیحت کرو، ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، انہوں نے یہ کہا، کیا کہا کہ جو باتیں تم کر رہی ہو یہ تو صرف اور صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، خلق الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایسے ہی باتیں کر کر کے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم تو بہت ہی ہم تو بہت ہی طاقتور بھی ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ ہے تو اس نے تو ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، پھر ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے بعد ہمیں کس طرح کا ہمیں عذاب دیا جائے گا؟ جنہوں نے کوئی سختی کا وقت دیکھا ہی نہیں ان کو کیسے لگے گا کہ ان کی رسی کو کبھی کھینچا بھی جائے گا؟ جو جو لوگ جو ان کے بچے جو لوگ پیسے اور عیش و عشرت میں ہی پیدا ہوئے ہوں، انہیں کیا معلوم کہ غربت کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ بھوک اور افلاس کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نعمتیں ہی دیکھی، انہیں اس چیز کی کوئی سمجھ ہی نہ تھی کہ اللہ کا عذاب بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ نے کوئی سختی کی آندھیاں بھی نہ بھیجی ان پر، اللہ نے کوئی سخت بارشیں بھی نہ بھیجی ان پر، اللہ نے ان پر رحم کیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بس ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا، یہ اس لیے ہلاک کیا کہ ہم ان کو ایک نشانی بنا دیں آنے والے لوگوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بہت زبردست اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔